کہ بھی کیا ہم اپنے لیے کچھ کلمہ پڑھ کے رکھ لیں؟ شاید ان کا تصور یہ ہے کہ ہم رکھ لیں گے، وہ یوں رکھا ہوا ہے، اب ہم جیسے مریں گے پھر وہ آ جائے گا تو ہم کہیں گے وہ ثواب آ گیا۔ تو یہ مطلب یہ کہ یہ بچکانہ سی باتیں، کیا اس کا کوئی شرعی ثبوت ہے؟ جو بھی اخروی معاملات ہیں وہ کوئی بھی اپنے پاس سے متعین نہیں کر سکتا، اس کا از خود تصور قائم نہیں کر سکتا۔ میں اسی لیے جو شعراء بعض اوقات اپنے ایک تخیل کو ایک شعر کی شکل میں بیان کرتے ہیں، میں نعت خوانوں کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو عوام کے سامنے پیش نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ عوام اس کو عقیدہ سمجھ لے۔ جسے میں قبر میں جاؤں تو قبر میں گیا، منکر نکیر میرے پاس آئے، میں نے کہا میں تو سرکار کا غلام ہوں، واپس چلے گئے۔ اب یہ اس کا ایک تخیل ہے جو اس نے پیش کر دیا، ابھی تو وہ زندہ ہے، شاعر مرا بھی نہیں ہے، لیکن وہ تخیل پیش کر رہا ہے۔ اب ہم نے کہا یار اس کا مطلب یہ مریں گے، سرکار کا نام لے دیں گے، منکر نکیر چلے جائیں گے، ہم نے ایک نتیجہ مرتب کر لیا۔ یہ اخروی نتائج اس طرح اشعار سے مرتب نہیں ہوتے۔ کسی نعت لکھنے والے نے کوئی تصور پیش کر دیا، وہ شریعت نہیں بن جاتا، اسے ہمیں پیش کرنا ہوگا عین شریعت کے اوپر کہ شریعت اس کی تصدیق کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اسی طرح یہ معاملات ہیں، اگر آپ کے ذہن میں آیا کہ ہم اپنے لیے کچھ رکھ لیں بعد میں مل جائے، کیا شریعت اس کی تصدیق کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ نہیں کرتی ہے۔ جیسے ہی یہ قرآن اور حدیث کے تمام بہت سی آیات اور حدیثیں بیان کر رہی ہیں، جیسے ہی آپ کوئی لفظ منہ سے نکالتے ہیں فوراً ایک فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، آپ کے نام اعمال میں چیز لکھ لی جاتی ہے، اس کا ثواب اگر اس کا بدلہ ہے تو وہ مرتب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ پڑھ دیں تو وہ معلق سائیڈ میں رکھا رہے اور بعد میں آپ کو ملے، ایسا نہیں ہے۔ بعد میں ملے گا تو ان لوگوں کا ملے گا جو زندہ لوگ ہیں اور آپ کو ایصال ثواب کریں گے، وہ مل سکتا ہے۔ اپنا عمل کہیں محفوظ نہیں رکھ سکتے، وہ تو فوراً نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔